تو اس کتابت سے رک جا. وہ کہتے ہیں فَسَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کر کہا اکتب, عبداللہ بن عمر بچے لکھ, فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق, اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں نکلتا, لکھ. اب سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو اجازت کیوں دے دی, ابو سعید خدری کو کیوں نہیں دی؟ اس کو سمجھنا ہے. یہ بیسیکلی دو حدیثیں بظاہر اپنے متن, اپنے حکم اور اپنے اظہار میں آپس میں ٹکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کوئی منکر حدیث یہ کہہ سکتا ہے دیکھو یہی تو کانٹرڈکشن ہے حدیث کا, کہ ایک جگہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھو, اور ایک جگہ اجازت دے رہے ہیں کہ لکھ لو, اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا اس لیے لکھ لو. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا, مگر اس سے پہلے ابن حجر نے کیا لکھا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. فتح الباری کی پہلی جلد ہے جو بخاری کی حدیث 113 میں نے پیش کی تھی اسی کی شرح کے اندر, والیوم 1 ہے اور صفحہ 435 اور 36. اس میں وہ مختلف روایتوں سے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما کان احد اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا ما کان من عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر کے علاوہ کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثوں کو جاننے والا نہیں تھا. فإنه كان يكتب بيده ويعى بقلبه, وہ اپنے دل میں محفوظ کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے لکھتا تھا. وكنت اعي ولا اكتب, میں صرف یاد کرتا تھا اپنی عقل سے, وہ میں لکھتا نہیں تھا. اب آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ خود وضاحت کرنے لگے ہیں, اور یہ مسند احمد اور بہقی نے المدخل کے اندر بیان کی ہے, اس کی پوری سند ابن حجر نے ذکر کر دی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور سند العقیلی نے پیش کی ہے, ٹھیک ہے, عبد الرحمن بن سلمان کے ترجمے کے اندر, اس کا بھی حوالہ نیچے ابن حجر اسقلانی نے دیا ہے. میں نے مڈ میں ہائی لائٹ کیا ہے, یلو اور انڈر لائن کیا ریڈ کے ساتھ, آپ دیکھیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتاب عنہ فأذن لہ, عبداللہ بن عمر نے اللہ کے رسول سے آپ کی باتیں لکھنے کی اجازت مانگی, فأذن لہ, اللہ کے رسول نے آپ کو اجازت دے دی تھی, لہذا وہ لکھا کرتے تھے. اس سے پتا چلا کہ تطبیق اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری کو کے ذریعے سے جس وجہ سے روکا تھا وہ وجہ کچھ اور تھی, اور جس وجہ سے کچھ لوگوں کو اجازت دی تھی حدیث لکھنے کی وجہ کچھ اور تھی. اب وہ وجہ کیا ہے, اس تطبیق کو خود ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ عامر حق پلیوں گپاں چھڈی جا رہا ہے, کوئی کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو یہ ابن حجر کی تطبیق لے لیں آپ کے سامنے. ابن حجر صفحہ 436 جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, آگے وہ حدیث 113 نمبر چل رہی ہے, 114 کی آگے جب شرح شروع ہونے لگتی ہے تو 436 کے اوپر والیوم 1 میں ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں والجمع بینہما ان النہی خاص بوقت نزول القرآن خشیۃ التباسہ لغیرہ. ابن حجر کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں تطبیق کر کے جمع یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب لکھنے سے منع کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا ابتدائی زمانوں کے اندر, اس وقت عام مومنوں مسلمانوں کے لیے یہ چیز کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے منہ سے قرآن بھی نکلتا ہے اور حدیث بھی نکلتی ہے, تو لہذا وہ قرآن کی طرح سمجھ کے حدیث کو ساتھ مکس نہ کر دیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ چیز غلطی ہوئی, اسی لیے اللہ کے رسول نے اس چیز کو اسی وقت روک دیا اور بالکل کلیئر کروایا قرآن کی حفاظت کو اور چھانٹی کی. اب دیکھیں انہوں نے پورا یہ واقعہ بیان کیا ہے. او ان النہی خاص بکتابت غیر القرآن مع القرآن فی شیء, وہ کہتے ہیں قرآن اور قرآن کے اندر ہی قرآن کے علاوہ چیز کو لکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا. والإذن فی تفریقہما, اور اللہ کے رسول کی اجازت ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ لکھنے میں ہے. یعنی قرآن علیحدہ لکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, حدیث علیحدہ لکھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرآن لکھتے ہوئے اس وقت کے ٹائم پر اگر حدیث بیچ میں لکھی جاتی تھی یا اللہ کے رسول کا کوئی قول یا تفسیر یا تبیین لکھی جاتی تھی تو اللہ کے رسول خالصتاً قرآن کو پاک رکھنے کے لیے تحریف سے اور تغیر اور تبدیل سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ قرآن اور حدیث ایک جگہ پر اکٹھی نہ لکھی جائے, تاکہ مسلمانوں کو ابتدائی تصور مل سکے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. اس کو میں آپ سے مثال سے سمجھاتا ہوں. آج یہ تصور کرنا منکرین حدیث کے لیے مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہماری نظر کے سامنے قرآن بھی مکمل طور پر لکھا ہوا موجود ہے اور حدیثوں کے پورے دفاتر, پوری بکس, والیومز لکھے ہوئے پڑے موجود ہیں. آج ہمیں اس اجازت
اور اس منع کرنے کی حکمت سمجھ نہیں آتی. مگر آج سے 1440 سال پیچھے چلے جائیں میرے ساتھ, آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں, تصور کریں آج سے 1440 سال پہلے جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روح القدس اللہ کا قرآن اور کلام لے کر نازل ہوا کرتے تھے, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس کلام مقدس کو سنایا کرتے تھے, اور صحابہ وہ نفوس قدسی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس معطر مطہر مجلس کے اندر بیٹھ کر دو بدو براہ راست اور ڈائریکٹ قرآن اللہ کے رسول کی زبان سے سنا کرتے تھے. اس مجلس میں 1 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ صحابہ کے لیے کس طریقے سے ان دونوں چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو سکتا تھا. آج تو کتابیں موجود ہیں, ایک شخص ہے جس کی زبان سے قرآن نکلتا ہے, اور وہی شخص ہے جس کی نظر سے جس کی زبان سے غیر القرآن یعنی سنہ کی تفسیر اور حدیث نکلتی ہے. صحابہ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے کہ اس وقت اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں یا اس وقت آپ حدیث پڑھ رہے ہیں؟ تو ابتدائی زمانے میں اس تصور کو سامنے رکھیں, یہ اشد ضروری تھا کہ اس فرق کو ملحوظ رکھا جاتا کہ جب اللہ کے رسول قرآن پڑھے تو خالص قرآن لکھا جائے, اور جب آپ بولے حدیث ہے تو خالص وہ لوگ لکھے جو محدثین ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ حدیث تو لکھتے تھے, عبداللہ بن عمر حدیث تو لکھتے تھے, مگر قرآن کے کاتبین اور تھے. یہ وہ ڈیوٹیز تھیں جو اللہ کے رسول نے اہتمام حفاظت کے لیے اور قرآن کے جمع کے لیے اپنے زمانے میں اس اہتمام کو, حفاظت کو ملحوظ رکھا کہ قرآن لکھنے والے حدیث لکھنے والوں کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں, لہذا قرآن اپنی اصل شکل کھو نہ دے. یہ بڑا ضروری تھا. تو جب آپ اس سینیریو کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں ماضی میں جا کر, تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیوں قرآن کو خالص رکھنا اور حدیث کو سیپریٹ رکھنا ضروری تھا. یہ وہ حکمت تھی, یہ وہ فلسفہ تھا, یہ وہ پیچھے پوری منطق تھی, یا پیچھے وہ علت تھی اللہ کے رسول کے منع کرنے میں, جس کو منکرین حدیث مطلقاً حدیث کی حجیت کے انکار کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی وہ افسوس کی بات ہے جو ہم ان کو سمجھانی ہے. اب تطبیق سے آپ کو پتا چل گیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ مکس ہونے کا امکان موجود تھا, مگر اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے غیر القرآن لکھا اس کو مٹا دو, تو لہذا مجھے بتائیں تو صحیح, کو ثبوت ہے آپ کے پاس کہ قرآن اور حدیث ایسے مکس ہونا شروع ہو گیا تھا اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا؟ جی بالکل, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, حدیث دیکھ لیں. یہ اس وقت ابو سعید خدری کی ہی حدیث ہے. یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو ذرا سنیے گا. یاد رکھیں محدثین کے ہاں اصول ہے, یا مطلقاً عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے. مثال کے طور پر عامر حق ایک بات کر رہا ہے, اور آپ کسی دوسری جگہ کے اوپر جا کر سنتے ہیں کہ عامر حق نے فلاں بات کی, اور آپ کو اس سے شبہ پڑا, تو آپ کے پاس کیا آپشن موجود ہے اس شبے کو دور کرنے کے لیے, اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے؟ آپ کہیں گے میں عامر حق سے جا کر خود پوچھتا ہوں کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے ایسا کہا تھا, یا آپ تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا. سمپل حل ہے. یہی کمال ہے, محدثین نے تمام طرق اکٹھے کر کے تفصیل سے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ وہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جن کی صحیح مسلم کی 3004 حدیث پیش کر کے منکرین حدیث حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں, وہی ابو سعید خدری تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے منع کرنے کی وجہ کیا تھی. آپ کی اسکرین کے اوپر یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے, یہی حدیث صحیح مسلم میں دوسرے الفاظ کے ساتھ موجود ہے, اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر قلیل الفاظ کے اندر موجود ہے, مگر جو لفظ اوپر ہیں تفصیل حدیث کے وہ مسند احمد کی 11092 نمبر روایت ہے, اسی کے الفاظ تفصیل کے ساتھ ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم بیٹھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے پاس, اور آپ سے جو سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول آئے ہمارے پاس, اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول جو آپ بولتے ہیں, جو ہم آپ سے سنتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. اب مراد کیا تھی؟ قرآن بھی اور حدیث بھی, سنت بھی, اس کی تفسیر بھی. اللہ کے رسول نے ایک دم کہا اکتاب مع کتاب اللہ, کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی اور بھی کتاب لکھ رہے ہو؟ مراد کیا تھی؟ مع یعنی قرآن لکھا جا رہا ہے اور اسی جگہ پر تم دوسری چیزیں بھی لکھ رہے ہو, یعنی حدیثیں بھی لکھ رہے ہو, میرا دوسرا قول بھی. اکتاب مع کتاب اللہ فقلنا ما نسمع, ہم نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ بھی آپ سے سنتے ہیں ہم سب لکھ لیتے ہیں, قرآن ہو, سنت ہو, آپ کی پیار کی بات ہو,
آپ کی مسکراہٹ ہو، آپ کے کچھ فیصلے ہوں، آپ کے چلنے کا، ہم سب لکھ رہے ہیں. فقال اکتاب غیر کتاب اللہ، کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی لکھتے جا رہے ہو؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا امحضوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو خالص کر دو، وخلصوہ، اس کو پاک کر دو، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور چیز مکس نہ کرو. یہ ہے وہ پوری حدیث جو مسند احمد کے اندر دوسرے طرق کے ساتھ آئی ہے. کیا مطلب ہے؟ ہوا یہ تھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہے وہ یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ حدیثیں اور سنت جو دوسری تفاصیل ہیں وہ مکس ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول نے اس شبے سے کہ کہیں قرآن میں کوئی تحریف یا تغیر یا تبدل نہ آ جائے اور قرآن جو اللہ کا خالص کلام ہے وہ پچھلی قوموں کی طرح تباہ نہ ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا اس کے ساتھ کوئی غیر اللہ کا حرف شامل نہیں ہوگا. یہ تھی وہ وجہ. اب آگے دیکھیں تھرڈ لائن کے اندر جو میں نے ہائی لائٹ کیا، حدثوا انی ولا حرج، کیونکہ خطرہ تھا کتابت میں مکس نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے کہا زبان سے بیان کرتے رہو، زبان سے بیان کرتے رہو. اس سے پتا چلا کہ حدیثیں کتابت قرآن کے ساتھ مکس کرنا ممنوع قرار دی گئی تھیں، وگرنہ اگر مطلقاً حجت منع ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی نہ کہتے حدثوا انی، مجھ سے حدیثیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لکھو نا. اگر حجت ہی نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی نہ یہ کہتے کہ ہاں لکھنا نام مگر بیان بھی نہ کرو. اللہ کے رسول بیان بھی کرنے سے منع فرما دیتے. یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے. اچھا، یہاں تک تو میں نے ان کے دلائل کو کلیئر کر دیا احادیث کی روشنی میں ہی کہ منع کرنے کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور کتاب نہ لکھوانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مطلقاً حکم تھا یا کسی خاص سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ حکم تھا، جبکہ دوسری جگہ پر حدیثیں لکھی بھی جا رہی تھی. ابھی میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں جتنا قدم رکھیں اتنا آپ جاتے جاتے ہیں کہ صحابہ نے کون کون سے صحیفے لکھے، کس طرح وہ منتقل ہوئے، کیسے روایت کی جاتی تھی. میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، میں بنیادی اصولی جو ان کی دلیل ہے اس کو رد کرنا چاہتا ہوں. اب آخری طریقہ ان چیزوں کو سمجھنے کا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جس طرح قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے ویسے ہی احادیث کے احکامات میں بھی نسخ ہوتا ہے. جیسے ابن حجر نے تطبیق کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر، میں نے آپ کو پہلے پیش کیا کہ ابن حجر نے کہا کہ دونوں بظاہر کانٹراڈکٹری حدیثوں میں کو ریلیشن پیدا کرنے کا، تطبیق پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کو اس دور میں مانا جائے جب قرآن میں مشکل پیدا ہو سکتی تھی اور ایک کو اس سے ہٹ کر حدیث لکھنے کے معنی میں مانا جائے. ٹھیک ہے. اب اس تطبیق کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ناسخ اور منسوخ میں کوئی منکر حدیث کہہ سکتا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابو سعید خدری کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہوا ہے اور عبداللہ بن عمر والا جو حکم ہے لکھنے کا وہ ناسخ ہے، یعنی بعد میں اللہ کے رسول نے کہا ہاں لکھنے کی اجازت ہے. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے. ویسے تو مزے کی بات یہ ہے کہ ابو سعید خدری کی جو روایت ہے وہ اوثق راویوں سے ٹکرانے کی وجہ سے شاذ ہو گئی ہے. یہ تھوڑی ٹیکنیکل اصول حدیث کی بحث ہے جو کئی منکرین حدیث کے اوپر سے جائے گی، مگر تاریخ کی درستگی کے لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ کبھی زندگی کے بعد جانے کے بعد کبھی کوئی بندہ سنے گا اس کو اس نقطے کا پتہ چلنا چاہیے. ابو سعید خدری کی جو حدیث ہے جس میں کتابت حدیث کی ممانت ہے، اگر اس کے طرق کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ان روایتوں سے جن میں لکھنے کی اجازت ہے کم درجے کی ہے، چاہے صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، چاہے صحیح مسلم کے اندر آئی ہے. اسی لیے اصول حدیث میں حدیث کی ایک قسم مانی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے الشاذ. شاذ کا مطلب ہوتا ہے ایسی حدیث جو اپنے سے زیادہ اتھنٹک حدیث سے ٹکرا رہی ہو، چاہے خود کتنی ہی مستند کیوں نہ ہو، مگر اگر اپنے سے زیادہ قوی، زیادہ سٹرونگ، زیادہ اتھنٹک روایت سے ٹکرائے گی تو ہم زیادہ اتھنٹک اور سٹرونگ روایت کو لیں گے اور اس حدیث کو شاذ کہہ کر اس میں توقف کریں گے، اس پر عمل کو روک دیں گے. اسے کہتے ہیں حدیث شاذ. اب کوئی کہہ سکتا ہے تم اپنی طرف سے اس کو حدیث شاذ کہہ رہے ہو. تو بھائی میں نے نہیں کہا، امام بخاری نے کہا ہوا ہے آپ کی اسکرین پر. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ یہاں پر پیش کیا ہے. ایک منٹ ٹھہریں، شاید میں نے اس ریفرنس کو اپلوڈ کیا ہے، نہیں کیا. ایک منٹ، شاید ادھر تھی. ہاں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نیچے والی لائن دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ، آخری لائن دیکھنی ہے جو یلو ہائی لائٹ ہے، بڑے غور سے دیکھیے گا. فتح الباری میں
امام بخاری کا قول ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے صفحہ 436 پر. یہ جن لوگوں کو اصول حدیث کا شوق ہے ذرا غور سے دیکھیں, اس حدیث کے اوپر بڑی جاندار یہ ایک گفتگو ہے امام بخاری نے کی ہے جس کو کوٹ کیا ہے, بڑی توجہ سے دیکھیے گا. وہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَعَلَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ, اور کچھ محدثین ایسے ہیں جنہوں نے ابو سعید خدری کی حدیث کو معلول کہا ہے کہ اس میں علت ہے, یعنی اس میں عیب ہے. وقال, اور کہا الصواب وقفہ, الصواب وقفہ علی ابی سعید, اور صحیح عمل یہ ہے کہ ابو سعید خدری کی روایت پر توقف کیا جائے, رک جایا جائے, یعنی اس کو شاذ کیا جائے. اور یہ قول کس کا ہے؟ قالہ البخاری وغیرہ, امام بخاری کی رائے بھی یہی ہے اور کئی اور محدثین کی رائے بھی یہ ہے کہ ابو سعید خدری کی جو روایت ہے وہ اوثق روات سے ٹکرا رہی ہے, لہذا اس حدیث پر جو ابو سعید خدری کی امتناع کتابت حدیث کی ہے اس پر توقف کیا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ حوالہ تھا جس کو آپ کے سامنے لانا بڑا ضروری تھا. تو اس لیے ابو سعید خدری کی روایت اندرونی طور پر, صحیح مسلم کی روایت جو ہے ابو سعید خدری کا قول اندرونی طور پر بھی منکر حدیث کے خلاف جاتا ہے, اصول حدیث کے مطابق بھی خلاف جاتا ہے, تطبیق حدیث کے مطابق بھی خلاف جاتا ہے, اور تجزیے اور عقل کے مطابق بھی منکر حدیث کے خلاف جاتا ہے, جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آخری کیل ٹھوک دیتے ہیں اس دلیل کے اندر. آخری کیل جو ہے وہ کیسے ٹھوکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کوئی منکر حدیث یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ناسخ اور منسوخ کرنا ہے تو آپ کو ڈیٹ پتا ہونی چاہیے, یعنی آپ کو تطبیق پیدا کرنے کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ یہ حکم پہلے آیا ہے یا یہ حکم پہلے آیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کیسے پتا چلا کہ ابو سعید خدری کا حکم جو ہے وہ سٹارٹ کے اندر ہے اور لکھنے کی اجازت دینے والا حکم بعد کا ہے؟ کیونکہ ناسخ اور منسوخ کا تعین اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک حکم پہلے ہے دوسرا حکم بعد میں ہے, لہذا بعد والے پر عمل کیا جائے گا اور بعد والے کو پہلے والے کے لیے ناسخ سمجھا جائے گا اور پہلے والا منسوخ ہو جائے گا. یہ ہے ساری ٹیکنیک ناسخ اور منسوخ کی. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ بعد والا حکم ناسخ ہے پہلے والے کے لیے, یعنی حدیث لکھنے کی اجازت ہے. تو دلیل آپ کے سامنے. اس سے پہلے کہ میں پورا واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے میں ایک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ رکھ دیتا ہوں اس کا. تمام لوگ متفق ہیں کہ حجۃ الوداع اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا حج ہے, آخری زندگی کا حجۃ الوداع. اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے صرف خطبہ حج کے علاوہ بھی کچھ خطبات دیے تھے مختلف جگہوں کے اوپر, کارنر میٹنگز کی تھیں مختلف آنے والے دوسرے علاقوں کے لوگوں سے, اور ان میٹنگز میں آپ نے مختلف خطبے دیے تھے. ان میں کچھ لوگ یمن کا کچھ ڈیلیگیشن آیا تھا, وفد آیا تھا, آپ نے ان کے ساتھ بھی ملاقات کی اور وہاں بھی خطبہ دیا. ان میں سے خطبہ دیتے ہوئے جب آپ نے مختلف احکامات جو نئے آنے والے لوگوں کے لیے تھے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو, معیشت کیسی ہونی چاہیے, آپ کی سوسائٹی کیسے رن ہوگی, عبادات کیسے کرنی ہیں, اخلاقیات کیسے ہیں, شادی بیاہ کے معاملات, لین دین کے معاملات, حدود کے معاملات, شریعت کے تقاضے, یہ ساری ڈیٹیلز جب اللہ کے رسول پیش کر رہے تھے اور خطبہ دے چکے تو مجمع میں ایک ہاتھ اٹھا جو لہرا رہا تھا, اجازت طلب کر رہا تھا. اللہ کے رسول نے کہا جی فرمائیں. اس شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا جو باتیں آپ نے یہ خطبے میں کی ہیں کیا آپ مجھے یہ سارے احکامات لکھ کر دے سکتے ہیں؟ لکھ کر. وہ قرآن نہیں تھا, وہ اللہ کے رسول کی حدیث تھی. اس شخص نے کہا لکھ کر دے سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اکتب لابی شاہ, ابو شاہ کے لیے لکھ دو, یہ یمن سے آیا ہے, اس کر لکھ کر یہ احکامات دے دو. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اپنی آخری عمر کے اندر حدیث لکھنے کی یا قرآن کے علاوہ چیز لکھنے کی بھی دی. حدیث کرتاس کی طرف میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ چونکہ ایک ایسی کیفیت تھی جو اضطراری کیفیت تھی, اور اضطراری کیفیت یعنی ایک ایکسیپشن سچویشن کبھی بھی دلیل کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی یا اصول کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی, الا یہ کہ اس کو ایکسیپشنل کے طور پر ہی پیش کیا جائے. یعنی اللہ کے رسول بیماری کی حالت میں ہیں اور لوگ آپ کے پاس اونچی آوازیں بلند کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے قلم اور کرتاس لا کر دو, میں تمہارے لیے کچھ لکھوا دوں, جس میں حدیث کرتاس کے مطابق حضرت عمر فاروق نے روکا اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول پریشان ہیں, بالکل ان کو تنگ نہ کیا جائے اور اللہ کے رسول کو ریسٹ کرنے دیا جائے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ بات تھی اس اعتبار سے
کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے، اور اس وقت کی جو آپ یہ سمجھے سہولت ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا، وگرنہ حضرت عمر فاروق سے کئی روایات منسوب ہیں اور ان کے کئی ایسے قصے موجود ہیں کہ انہوں نے فنڈ کیا کتابت حدیث کے لیے۔ خیر بہرحال اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک قرآن کے علاوہ احکامات کو لکھنے کے قائل تھے جو حدیث کی کیٹیگری کے اندر یا سنت کی احکامات کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب وہ پورا واقعہ لے لیں کہ ابو شاہ کے لیے کیسے لکھوایا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخری حکم یہ تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کا اجازت اور حکم دے دیا تھا۔ آپ کی اسکرین کے اوپر اور منکرین حدیثوں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہی ہے، ہاں وہ 3004 جو پیش کرتے ہو وہ بھی صحیح مسلم، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، 1355A حدیث ہے، اور پوری حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس میں نے دو لوگوں کو ہائی لائٹ کیا ہے رائٹ سائڈ کے اوپر، الولید بن مسلم اور اوزائی، یہ امام اوزائی ہیں، الولید بن مسلم اور اوزائی، ان کو ہائی لائٹ کیوں کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ پورا واقعہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول پر لما فتح اللہ عز وجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب مکہ فتح ہوا، اور مکہ کب فتح ہوا ہے؟ آخری عمر کے اندر، تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے جو ہے نا وہ خطبات دیے، اور ان خطبات کے اندر اللہ کے رسول نے جو چیز بیان کی وہ آخری پیراگراف میں نے ہائی لائٹ کیا، ذرا دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فقام ابو شاہ رجل من اہل الیمن، اہل یمن میں ایک انسان تھا، مرد تھا، وہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا ابو شاہ۔ فقال اکتبوا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے لیے لکھوا دینا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے کہا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ اب میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ میں نے دو راویوں کو الولید بن مسلم اور اوزائی کو کیوں ہائی لائٹ کیا، وہ اب وجہ سامنے آنے لگی ہے۔ ولید بن مسلم جو کہ اوزائی کا شاگرد تھا، اس نے اپنے استاد سے پوچھا، قال الولید، ولید نے کہا فقلت للاوزاعی، میں نے اپنے استاد امام اوزائی سے پوچھا، ما قولہ اکتبوا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ابو شاہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے لکھوا دیں، وہ کیا لکھوانے کے لیے کہہ رہا تھا؟ تو امام اوزائی کہتے ہیں قال هذه الخطبۃ التي سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو شاہ نے وہی خطبہ جو اللہ کے رسول زبانی آڈیو میں دے رہے تھے، وہ چاہتا تھا اس کو ڈاکومنٹڈ فارم میں لکھ کے دے دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم پوری حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے آنے والے لوگوں کو جو احکامات دے رہے تھے ان تک پیغام پہنچانے کے لیے، اب اس وقت ریکارڈنگ تو نہیں تھی کہ آڈیو کیسٹ ہوتی یا ویڈیو کیمراز ہوتے کہ سی ڈیز بنا لی جاتی، اس وقت یہی لکھ کر فرمان اور سٹمپ ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے چاہا کہ اہل یمن میں آپ کا پیغام پہنچاؤں اور پوری تصدیق کے ساتھ پہنچاؤں، تو اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آخری عمر کے اندر خود حدیث اور سنت لکھنے کی اجازت دی تھی، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے غور کی، وہ یہ ہے کہ یہ اہل یمن سے تھا، اہل یمن والوں کو لکھ کر دینا کیوں ضروری تھا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں یمن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد فتنوں کا آغاز ہوا ہے، فتنوں کا، اور ان فتن کے دور کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات کو لکھت کے اندر لے کر جانا ایک اتھارٹی کی شکل اختیار کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یمن کے قریب ہی بعد میں مسلمہ جو کذاب ہے اس کے لشکر کھڑے ہوئے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنگ کی اور اللہ کے فضل سے ختم نبوت کا علم بلند کیا اور مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ اچھا، تو یہ چیز ہے کہ یمن کے لیے لکھنا بڑا ضروری تھا، بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ آنے والے دنوں میں وہاں مسئلے ہونے لگے تھے۔ اب یہاں تک تو بات تھی ان کے دلیلوں کی، اب کچھ ہمارے سوال ہیں۔ منکرین حدیث بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی قسم کی وحی حجت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی وجود ہے، یعنی جو وحی ہے وہ کلام اللہ ہے، اور جو کلام اللہ ہے وہ انزل من اللہ ہے، اور جو منزل من اللہ ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ، کوئی کنیکشن اللہ کے رسول سے بات کرنے کا گویا تھا ہی نہیں اللہ کے رسول سے، جس کو پچھلے پروگرام میں ہم بریک کر چکے ہیں کہ قرآن میں سورہ شورا میں غالباً اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ کس طریقے سے میں بشر سے کلام کرتا ہوں، تین طریقے سے، ایک فرشتہ بھیج کر،
ٹھیک ہے، رسول بھیج کر، اور ایک پردے کے پیچھے سے، اور ایک القاء وحی خفی جسے کہتے ہیں، ایک سری تیز اشارہ جو انسان کے دل میں یعنی پیغمبر کے دل میں آتا ہے، اس کو وحی الہی کہتے ہیں. یہ 3 طریقے سے. چلیں ان سے کچھ سوال کر لیتے ہیں. اور یہ جو پورشن ہے یہ نہایت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو منکرین حدیث کے ساتھ اکثر بات کرتے ہیں. میں قرآن سے 5 ایسے واقعات پیش کروں گا جن واقعات کا کسی قسم کا کوئی بھی ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، مگر پھر بھی حجت کے طور پر ان واقعات کے اوپر عمل ہوا ہے، مگر قرآن میں ان کا حکم ہی نہیں ہے. اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت نہ ہوتی، صرف اسلام میں قرآن ہی حجت ہوتا، تو کیا وجہ ہے کہ قرآن میں ان کا کوئی حکم نہیں ملتا مگر ان واقعات کے اوپر یا ان کاموں کے اوپر عمل کیا گیا ہے. 5 چیزیں پیش کرنے لگا ہوں. اچھا، لوگ کہہ رہے ہیں جی نیچے موڈ نہیں ہے، میں ابھی سیٹ کر دیتا ہوں. موڈ نہیں ہے، ابھی سیٹ کر دیتے ہیں جناب. کون کون اچھل پچھڑ کر رہا ہے؟ اور کون ہے؟ ہاں جی، اور بولو. تھوڑی سنگھی کوٹنا وا میں. ہاں، کنوں شہری چڑھی ہے؟ وہ شہری لا دینا. اتنے آنا بیٹا، اتنے تھلے ٹیپ ٹانس نہیں کرنی. نیچے ٹیٹو پاٹی کرو گے تو میں آپ کی پوٹی نکال دوں گا، یہ یاد رکھنا. ماڈریٹر ایکٹیو ہو جائیں ذرا یار، آپ کی مہربانی. اچھا، خیر بہرحال آگے بڑھتے ہیں. 5 آیتیں پیش کریں گے جس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ قرآن میں ان کے حکم نہیں ہے مگر عمل کیا گیا ہے. پہلی آیت، پہلا واقعہ. بیک گراؤنڈ لے لیں. آپ کو یاد ہے سورہ تحریم میں سری طور پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور اس چیز کو حرام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، مگر اس میں ایک ایسی بات تھی جس بات کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا. جو چیزیں ان کی بیویاں چھپا رہی تھیں ان کو ظاہر کر دیا اور اللہ کے رسول کو خبر ہو گئی. جب ان کی بیویوں نے پوچھا کہ آپ کو اس چیز کی خبر کس نے دی، تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے اللہ نے خبر دی. اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر آپ کو کوئی ایک آیت نہیں ملتی جس میں صریح طور پر یہ کہا گیا ہو، یہ ادنا درجے کا بھی اشارہ ہو کہ اللہ نے آپ پر بیویوں کی اس گفتگو کو ظاہر کر دیا تھا. یہ کسی جگہ پر بھی نہیں ملتا سوائے حدیث کے، مگر قرآن میں اس کا اشارہ ہے. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر. سورہ تحریم ہے، چیپٹر 66 ورس 3 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اے حدیثا سا رکے منکرین حدیث. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے اچھا چھپا رہے تھے ایک راز کو، فلما نبأت به، یعنی آپ چھپا رہے تھے بعض بات کو یا بعض ازواج سے اس بات کو، فلما نبأت به، جب انہوں نے اس کی خبر دی. ایک منٹ ٹھہرے ذرا. اچھا ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو راز دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو اپنے تک رکھیں، اس کو اپنے تک رکھیں، گھر کی بات ہے، اس کو گھر میں رکھیں. اور جب انہوں نے اس بات کو راز نہ رکھا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس راز کو، اس پردے کی بات کو اللہ کے رسول پر ظاہر کر دیا کہ ان کی بیویوں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جو وہ کہتے تھے راز میں رکھے، کانفیڈنس میں رکھیں، وہ نہیں رکھا اور آگے شیئر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کر دیا اس چیز کو. عرف بعضہ وعارض عن بعض، تو بعض چیزوں کو جان لیا اور بعض چیزوں کو اعراض کیا. فلما نبأہا بہ، اب جب اللہ کے رسول نے اپنی ان بیویوں کو یا اپنی اس بیوی کو خبر دی کہ یہ تو راز جو تمہیں کہا تھا کہ آگے نہیں پہنچانا، وہ راز آگے پہنچا ہے. وہ راز کیسے نکلا ہے، وہ بات کیسے نکلی ہے؟ قالت من انبأک ھذا، اس بیوی نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کس نے خبر دے دی
قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ کے رسول نے کہا مجھے خبر دی ہے العلیم، جو ہمیشہ ہمیشہ